اختلاف کیا. ہم علماء دیوبند نہیں، اہل سنہ والجماعہ چاروں مذاہب کے ماننے والے اہل سنہ والجماعہ. وہ مودودیوں سے اختلاف کرتے ہیں اور مودودی ہم سے اختلاف کرتے ہیں. پرانے زمانے میں چکیاں تھیں، اب چکیاں نہیں رہی. ان چکیوں میں نیچے کے پارٹ میں ایک کیلا گھستا تھا، اس کے اوپر کا پارٹ گھومتا تھا. یہ چکی کا کیلا کہلاتا ہے. قطب الرحا. اسلام اس کی تعلیمات پھیلی ہوئی اور وہ قطب الرحا کیا ہے جس کے اوپر سارا پارٹ گھومتا ہے. قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ قطب الرحا ہے رضوان من اللہ، اللہ کی خوشنودی. اس کو سارا قلعہ گھومتا ہے. سارے اسلامی تمام تعلیمات کا قلعہ ہے. قطب الرحا ہے رضوان من اللہ. ہر کام میں نماز پڑھو، اللہ پڑھو، کرو، یہ کرو، وہ کرو، وہ کرو، وہ کرو، وہ کرو، سب میں اللہ کی خوشنودی پیش نظر رکھنی چاہیے. یہ اہل سنہ والجماعہ کا خیال ہے. قرآن کریم میں ہے رضوان من اللہ اکبر. مودودی یہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ قطب الرحا ہے حکومت الہیہ قائم کرنا. اس کو ساری چیزیں گھومتی. نماز فوجی پریڈ ہے، زکوٰۃ قومی فنڈ ہے، روزہ فوجیوں کے بھوکے رہنے کی رہن سہن ہے، حج انٹرنیشنل کانفرنس ہے. اسی حکومت الہیہ کا جو قلعہ تھا اس نے ساری چیزوں کو گھما دیا. اہل سنہ والجماعہ کہتے ہیں کہ نہیں، رضوان من اللہ، ہر عمل میں اللہ کو خوش کرو. چنانچہ مودودی نے کسی جگہ لکھا کہ وہ انبیاء کرام جو دنیا میں حکومت الہیہ قائم نہیں کر سکے وہ دنیا سے ناکام گئے. یہ لکھا. حالانکہ ناکام کوئی نبی نہیں گیا، سب نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے محنتیں کی. اب درخت پر پھل آیا نہیں آیا یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے. ہم نے تو پودا لگایا، آبیاں نہیں کی، درخت کو بڑا کیا، اب اس میں پھل نہیں آیا تو ہم کیا کریں؟ تو انبیاء نے محنتیں کی اور حکومت الہیہ قائم نہیں ہوئی تو انبیاء کیا کریں؟ یہ تو اللہ کے اختیار کی چیز ہے، انبیاء کے اختیار کی چیز نہیں. مگر اس بندے نے یہ لکھا کہ وہ انبیاء دنیا سے ناکام گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اسی کو دوسرے طریقے پر سمجھو. پارلے دیگر درخت ہوتا ہے، اس کا ایک تنا ہوتا ہے، پھر اس میں بڑی شاخیں نکلتی ہیں، پھر چھوٹی شاخیں نکلتی ہیں، پھر پتلی پتلی شاخیں نکلتی ہیں، پھر برگوار نکلتے ہیں، پھر پھل آتا ہے. تو اسلام ایک درخت ہے. کا تنا کیا ہے؟ شاخیں کیا ہیں؟ تنا ہے رضوان من اللہ. دین کے لیے محنت کرو، کامیابی تمہارے بس میں نہیں ہے، وہ اللہ کے اختیار میں ہے. محنت کرو، یہ ہے تنا. اور بہت ساری چھوٹی بڑی شاخیں ہیں، ان شاخوں میں ایک شاخ حکومت الہیہ قائم کرنا ہے. کوئی درخت لگاؤ، اس کو تربیت کرو، موقع آئے تو حکومت الہیہ قائم کرو. وہ ایک برانچ خراب ہے، شاخ ہے، تنا نہیں. مودودی کہتے ہیں کہ نہیں، اسلام کے درخت کا تنا کا حکومت الہیہ قائم کرنا یہ تنا ہے. اس پر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سب شاخیں پہ نہیں.
یہ مودودیوں کے خیال میں، ہمارے خیال میں یہ فرق ہے۔ ایک قصہ سنا، لندن میں جس مسجد میں میں جایا کرتا ہوں، وہاں میرے جانے سے پہلے یہ مودودی وہاں بڑا ہنگامہ کرتے تھے۔ تراویح تو نہیں پڑھتے تھے، باہر کھڑے رہتے تھے پنکھڑ لے کر، جو نماز پڑھ کر نکلتا تھا اسے پنکھڑ تقسیم کرتے تھے اور حکومت الہیہ قائم کرنے، لندن میں، برطانیہ میں حکومت الہیہ قائم کرنے کے لیے لیٹرین تقسیم کرتے تھے۔ جب میں پہلی مرتبہ گیا تو انہوں نے، ایک آدمی آیا، یہ کہا کہ ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، تراویح کے بعد آئے 10-12 آدمی آئے، نوجوان۔ میں نے پہلے سے چائے وائے سموسے وموسے کا انتظام کروا رکھا تھا، سب کو کھلایا بٹھایا۔ پھر میں نے کوئی بات شروع نہیں کہ مجھے کیا شروع کرنی تھی، وہ لوگ ملنے آئے تھے۔ تو ایک بولا، حکومت الہیہ قائم کرنے کا کیا حکم ہے؟ میں نے کہا فرض ہے۔ اب ان کا تو سارا کھل بگڑ گیا۔ میں نے تو کہا کہ فرض ہے۔ خاموش۔ پھر ایک بولا کہ پھر آپ ہمارے کاز میں کیوں شریک نہیں ہوتے؟ میں نے کہا کہ آپ نے بیچ میں ایک سوال چھوڑ دیا ہے، اس کو چھوڑ کر آپ کود کر کے تیسرے سوال پر پہنچ جائیں، پہلے بیچ کا ایک سوال حل کرو۔ کہنے لگے وہ کیا سوال ہے؟ میں نے کہا اب یہ سوال کرو کہ حکومت الہیہ قائم کرنا کہاں فرض ہے؟ یہ سوال کرو۔ تو کہنے لگے کہاں فرض ہے؟ میں نے کہا مصر میں جاؤ، پاکستان میں جاؤ، بنگلہ دیش میں جاؤ، دنیا میں جو مسلمانوں کے ملک ہیں وہاں پاسبلٹی ہے، وہاں حکومت الہیہ قائم کرنے کا امکان ہے، جاؤ وہاں حکومت الہیہ قائم کرو۔ برطانیہ غیروں کا ملک ہے، یہاں حکومت الہیہ قائم کرنے کا کیا امکان ہے جو تم ہنگامہ کرتے ہو؟ یہاں ان کافروں نے، عیسائیوں نے تمہیں یہاں سکون کا سانس لینے کا موقع دیا ہے، تب یہ ہنگامے کر کے مسلمانوں کی زندگی جرم کر دو گے تم۔ یہاں حکومت الہیہ قائم کرنے کا امکان ہے، وہاں جا کر کرو نا۔ کہنے لگا وہ تو گردن اٹھتی ہے، مصر میں اخوان المسلمین کی گردن اٹھتی ہے اگر حکومت الہیہ کا نام لیتے ہیں۔ تو میں نے کہا وہاں تو گردن اٹھتی ہے اور یہاں ہنگامہ کرنا ہے۔ تو فرق یہ ہے کہ یہ اسلام ایک برانچ ہے، جیسے اسلام کے درخت کی چھوٹی بڑی شاخیں ہیں، یہ بھی ایک شاخ ہے۔ جہاں اس کے حالات سازگار ہوں گے ہم حکومت الہیہ قائم کرنا فرض ہے، اور جہاں حالات سازگار نہیں ہے کیا حکومت الہیہ قائم کرو؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اسلام کے درخت کا جو تنا ہے وہ حکومت الہیہ قائم کرنا ہے، اور نماز روزہ وغیرہ شامل ہے۔ چاروں ائمہ کہتے ہیں کہ نہیں، تنا نہیں، یہ حکومت الہیہ قائم کرنا یہ بھی ایک شاخ ہے۔ تنا تو رضوان من اللہ، اللہ کی خوشنودی کے لیے کام کرو، جس کام کا موقع ہو اس کام کو کرو۔ بہرحال میں کہہ رہا تھا، یہ تو میں نے مودودیوں کی بات تو آپ کو ویسے ہی سمجھا دی، کیونکہ آج کل سنا ہے کہ طلبہ میں مودودیوں کے اثرات بڑھ رہا ہے۔ مجھے یہ رپورٹیں ملتی ہیں کہ تو مودودیوں کے اثرات بڑھ رہے ہیں اور ان کی گمراہیاں کوئی تمہیں سمجھا نہیں پا رہے ہیں، باہر سمجھا سکتا۔ اور اس موضوع کو جو کتابیں لکھی سب بیکار کتابیں، ان کی جو گمراہی 5 ہیں، اور میرا علمی خطبات پہلے حصے میں یا دوسرے حصے میں کسی جگہ پر میں نے امریکہ میں، نیو یارک میں، مودودیوں کی مسجد کے اندر میں نے ایک تقریر کی کہ تمہارے اندر 5 گمراہیاں، وہ تقریر چھپی ہوئی ہے، ان میں جو بنیادی گمراہیاں کیا ہیں وہ مجھے علمی خطبات میں پڑھو، اس میں سے یہ بات جو میں نے بیان کی وہ وہاں نہیں ہے،
یہ تو میں نے ان کتابوں کی مناسبت سے یہ بات ذہن میں آئی، حکومت الہیہ قائم کرنا فرض ہے، لیکن جہاں امکان ہو وہاں فرض ہے، یا امکان نہ ہونا، حضور 13 سال مکے میں رہے، حکومت الہیہ قائم کی، تو امکان ہی نہیں تھا، نماز پڑھنا مل کر نماز پڑھنا مشکل تھا، مدینہ میں آئے اس کے امکانات پیدا ہوئے تو پہلے ہی ان سے فیڈریشن قائم کی، تین قوموں کے درمیان میں فیڈریشن قائم کی اور حکومت الہیہ قائم کی، اور اسی کو میں نے اور طرح سے سمجھایا کہ چکی کا کیلا جس کے اوپر کا پات گھومتا ہے وہ کیلا کیا ہے؟ رضوان من اللہ ہے، حکومت الہیہ قائم کرنا یہ چکی کا کیلا نہیں ہے۔ اس لیے اب یہ کتاب جہاد شروع ہوئی، پھر اسلام کا اعتراض یہ ہے کہ یہ جہاد اسلام نے شروع کیا، اسے کتاب الانبیاء لائیں گے کہ جہاد تمام انبیاء کے اندر ہے، اور جب انبیاء کا تذکرہ شروع کریں گے تو بدء الخلق سے شروع کریں گے، کائنات کی ابتدا کیسے ہوئی، کیونکہ کائنات کا بلا انسان ہے، اور انسانوں کا برات لے کر جاتے ہیں انبیاء، کائنات کا دلہا انسان ہے، اور برات لے کر جاتا ہے، باپ لے کر جاتا ہے برات، تو وہ انبیاء برات لے کر جائیں گے، لہذا اب بدء الخلق یوں آئے گا اور پھر کتاب الانبیاء یوں آئے گی، یوں بات بڑھتی چلی